الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائی و دوستو، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اس سے پہلے گزشتہ جمعے کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان فرمائی، پھر ہدایت کی دعا، اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے
تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ابتدائی 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ان 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی کہ اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر ان صفات کا ہونا لازمی ہے۔ اور پھر آگے اولئک علی ھدی من ربہم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا انجام بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ قرآن کن کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے بیان فرمایا کہ قرآن کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی وہ ہیں منافقین، کہ قرآن منافقین کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو فسادی اور بے وقوف ہیں قرآن ان کے لیے بھی ہدایت نہیں، اور جو دو رخے ہیں ان کے لیے بھی قرآن ہدایت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ایک مثال دے کر منافقین کے بارے میں بتلایا کہ منافقین کون ہیں، منافقین کی مثال دی، پھر اللہ نے آگ کی مثال دی، پھر اس کے بعد بارش کی مثال دی۔ آگ اور بارش کی مثال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی دعوت، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری بنی نوع انسانیت کو قرآن کے ذریعے سے دعوت پہنچا رہے ہیں۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، الناس یہاں پر لایا تو الناس یہ انسان کی جمع ہے، اور الناس لا کر بتلا دیا کہ اس سے صرف مراد مسلمان نہیں ہے، متقین نہیں ہے، صالحین نہیں ہے، نیکوکار نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں تو رب تعالیٰ کی دعوت ان سب کے لیے ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات کا خالق رب، مالک رب، رازق رب، سب کو کھلانے والا رب، سب کو پلانے والا رب، سب کی بگڑیوں کو سنوارنے والا رب، اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی، کبریائی والی کتاب کے اندر رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں۔ اب یہ قرآن کی دعوت ہے کسی ایک فرد کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو قرآن نے دعوت فکر دی۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
اے انسانو، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم منافق ہو، چاہے تم متقی ہو، چاہے تم صالح ہو، جو بھی ہو، اے انسانو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم سب کے سب اپنے رب کی۔ اب یہاں پر اعبدوا جمع کا صیغہ لایا اور فرمایا کہ اعبدوا، تم سب کے سب عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ اب ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ جو رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، رب کا عبد وہی ہوا کرتا ہے۔ عبد سے عبادہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں رب، اور رب ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے عبادہ الصالحین فرمایا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور کہیں پر فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جو عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپایا کرتے ہیں، رب فرماتا ہے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اور یہ جو عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپایا کرتے ہیں، رب ان کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ رب کے دوست بن جایا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو میرا بن جایا کرتا ہے اس کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوا کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کس کو کہتے ہیں؟ اب رب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ایک ایک ذرے کی حفاظت کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ جو انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا ہو۔ اب رب نے میرے اور آپ کے جسم کی پرورش کس طرح سے فرمائی؟ اللہ نے قرآن میں ہی بیان فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ پھر رب نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایک گندے قطرے خون کے سے وجود عطا فرمایا اور انسان کے ذرے ذرے کی پرورش کر کے ایک بڑا آدمی بنا دیا۔ اور فرمایا کہ میں نے تیرے ایک ایک جسم کے ذرے کی دیکھ بھال کر کے اسے صحیح سالم اپنی جگہ پر لگایا، اور پھر فرمایا کہ تیری آنکھ اپنی جگہ پر، تیرا کان اپنی جگہ پر، تیری زبان اپنی جگہ پر،
اگر آنکھوں کی تاریں آپس میں ٹچ ہونا شروع ہو جائے، یہ زمین مجھے اور آپ کو الٹی نظر آنے لگ جائے، آسمان الٹا دکھنے لگ جائے، لیکن رب نے پرورش ایسی فرمائی، ایسی دیکھ بھال فرمائی، کئی تارے میرے اور آپ کی آنکھوں کے پیچھے ہیں، رب ان کو آپس میں ٹچ نہیں ہونے دیتا، سپارکنگ نہیں ہونے دیتا۔ ایسی حفاظت کرنے والے رب نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم۔ اس سارے نظام کو بنا کر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، یہ سارا نظام میں نے تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا، اور دوسری جگہ پر جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی اور سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی تو وہاں پر بھی رب نے لفظ عبد استعمال فرمایا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اپنے نبی اور اپنے حبیب کے لیے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر رب نے فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہاں پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور عبد سے تقاضا یہ ہے کہ عبادت تم اپنے رب کی کرو، اور عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں اپنے نبی کو زمین پر وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ حج تم پر فرض ہے، روزے تم پر فرض ہیں، جہاد تم پر فرض ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، لیکن نماز محض وہ عبادت ہے، وہ شان والی عبادت ہے جس کے لیے رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا محبوبہ تو میرے لیے تحفے لے کر آیا ہے، ایک تحفہ میں بھی تجھے دے رہا ہوں، اور وہ تحفہ رب نے نماز کا اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور معراج والی رات رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نماز جیسی عظیم عبادت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بیٹھے، غمگین بیٹھے، اور انسان جب پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنی آب و ہوا چینج کروں، کہیں گھومنے کے لیے جاؤں۔ جب بندہ گھومنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا دل جو غموں سے ناڈال ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی فرحت آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، اور انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین نے مختلف وجوہات لکھی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی فوت ہو گئے، آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں، اور دادا بھی فوت ہو گئے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ تجھ سے میں نے لے لیا لیکن تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ اور بعض نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کالی کملی والی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک ذہن کے اندر خیال آیا کہ میری امت گناہگار ہے، اور گناہوں کی گٹڑیاں اٹھا کر پل صراط کے پل سے کس طرح سے گزرے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ امت تیری گناہگار ہے، اپنی کالی کملی اوڑھ کر میرے پاس آ جا، اپنی امتیوں کے گناہوں کو لے کر اور کالی رات کے اندر میرے پاس آ جا، اپنی امت کی بخشش مانگنا تیرا کام ہے، اور بخشش عطا فرمانا تیرے رب کا کام ہے۔
ابراہیم अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, अल्लाह ने उसका तज़किरा भी कुरान में फरमाया, और हर नबी को अल्लाह ने मेराज अता की है और उसकी मेराज की सूरत अलग थी। लेकिन जो मेराज मेरे रब ने अपने हबीब को करवाई है, ऐसी मेराज रब ने किसी नबी को अता नहीं फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेराज कर रहे हैं, फरमाया वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। रब ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को ऊपर उठाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ देखा, एक बंदा गुनाह कर रहा है, एक बंदा गुनाह कर रहा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, रब्बा तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, मौत दे दे इसको, मर जाए। रब ने उसकी रूह खींच ली, बंदा मर गया। थोड़े से और ऊपर हुए, एक बंदा और नजर आया, गुनाहगार, गुनाह के अंदर मसरूफ है। इब्राहीम ने दुआ की, रब्बा बंदा गुनाह कर रहा है, इसको भी मौत अता फरमा। वो भी मर गया। थोड़ा सा और ऊपर उठाया, तीसरा बंदा नजर आया। रब से फरमाया, रब्बा तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, इसको भी मौत अता फरमा। रब ताला ने उसको भी मौत अता फरमा दी। और फिर रब ताला ने क्या फरमाया? फरमाया, इब्राहीम तू मेराज करने आ रहा है या मुझसे मेरे बंदू को मरवाने आ रहा है? इब्राहीम तू जो जो बुलंदियों की तरफ जा रहा है, मेरे बंदे मुझसे मरवाए जा रहा है। फरमाया कि एक मेरा हबीब आएगा, तू तो बंदे मरवाए जा रहा है, मेरा महबूब आएगा, मरवाएगा नहीं बल्कि बख्शवाने आ जाएगा। तू मरवाए जा रहा है, वो बख्शवाने के लिए आएगा। इसीलिए रब ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उअ्बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। और इबादत में भी सबसे अफजल इबादत नमाज की है कि नमाज के अंदर इंसान रब के सामने झुक जाता है, अपने हाथ खड़े करके, हर एक चीज़ को अपने पीछे छोड़कर। कि जब कोई इंसान जा रहा होता है, अचानक कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई फौजी आ जाए और कहे हैंड्स अप, अपने हाथ खड़े कर दो, तो ये बंदा खड़ा कर देता अपने हाथ कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप तलाशी ले लो। इसी तरह जब बंदा नमाज के लिए आता है तो अपने हाथों को रब के सामने खड़ा कर देता है, रब्बा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आमाल से खाली हूँ, पर फिर भी तेरे दर का सवाली हूँ। और रब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और आजिज़ी के साथ अपने माथे को ज़मीन पर रगड़ता है। और जब बंदा अपने माथे को ज़मीन पर रगड़ता है तो रब को अपने बंदे से बड़ा प्यार आता है कि इंसान जो तकब्बर इसके दिल के अंदर होता है, जो गुरूर होता है, वो सारा का सारा निकल जाता है, रब के सामने झुक जाता है, रब्बा तू बड़ा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इंसान जब बुलंदियों की तरफ जाता है तो झुक कर चढ़ता है, ऐसे अकड़ कर आदमी बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। अगर बंदे ने किसी ऊपर वाली जगह पे जाना हो तो अपने आप को झुकाना होगा, तब भी जाकर वो किसी बुलंदी के मकाम पर पहुंच सकता है। और अगर बंदा अकड़ा हुआ हो, तकब्बर उसके दिल के अंदर हो, तो फिर वो बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। अगर बुलंदियों तक पहुंचना है तो अपने अंदर आजिज़ी लानी होगी, रब के सामने झुकना होगा। आपने देखे होंगे ये जो फलदार दरख्त होते हैं ये हमेशा झुके हुए होते हैं, और एक सरू का दरख्त होता है वो हमेशा ऐसे सीधा होता है, उसके अंदर अकड़ है। लेकिन जो फलदार दरख्त हुआ करता है वो हमेशा झुका हुआ नजर आता है। और इंसानों की मिसाल भी ऐसे ही है कि जिसके अंदर अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार हुआ करता है, अच्छे ख़ानदान से जिसका ताल्लुक़ हुआ करता है, वो हमेशा झुका हुआ नज़र आता है।
اور جس کے اندر خاندان کی خرابی ہوتی ہے، اخلاقیات کی خرابی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقی اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے رب نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان کو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اب پیدائش اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رب کی عبادت کرو، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور پیچھے پہلی دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن جو ہدایت بن کر آتا ہے تو یہ صرف متقین کے لیے ہے، اور عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، جو آگے آیت آ رہی ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، فرمایا کہ تمہارا رب وہ ذات ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نہ اتنی زیادہ سخت بنا دی کہ جس سے تمہارے چلنے کے اندر تمہیں تنگی محسوس ہو، اور نہ پانی کی طرح اتنی نرم بنا دی کہ بندہ اس کے اوپر ٹھہر نہ سکے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے رب نے تمہارے لیے بارش کا نظام پیدا فرما دیا۔ اب یہ بارش رب کیوں برساتا ہے؟ فأخرج به من الثمرات، اگر زمین کے اوپر بارش نہ برسے، زمین بنجر ہو جائے، اس سے جو اگنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب رب تعالیٰ نے بارش کا بھی ایک عجیب سلسلہ بنایا ہے۔ آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین میں آتی ہے، زمین میں دریاؤں اور ندی نالوں سے پھر بخارات بن کر اٹھتی ہے، رب تعالیٰ اس کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو چھان کر پھر زمین پر برساتے ہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ ایسا عظیم کام سر انجام دے سکے کہ وہ آسمان سے بارشیں برسا سکے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان سے بارشیں برسائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام انعامات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ تمام انعامات ذکر کر کے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کہ فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بابے سے بھی ہوتا ہے، فلاں جگہ سے بھی ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کام میرا اللہ کر رہا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی سے غلط بات نکل گئی، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔